महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन। कृष्ण चंद्र का ये लिखा हुआ सबक है, जादूगरों का इलेक्शन। आइए पहली बात के तहत इस पैराग्राफ में जो मालूमात दर्ज है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ज़माने में बादशाह और राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर ख़त्म हो गया है। अब अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और अवाम के मसाइल हल करते हैं। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। अवाम को चाहिए कि वो सोच समझ कर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं। उम्मीदवार अवाम के सामने तकरीर करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन। इस सबक के मुसन्निफ हैं कृष्ण चंद्र। आइए उनके बारे में मुख्तसरन मालूमात हासिल करते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम पूंछ यानी कश्मीर में हुई। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमात अंजाम देते रहे। 1969 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण का एजाज मिला। कृष्णचंद्र ने नॉवेल, ड्रामे, मज़ामीन और अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। शिकस्त, हम वहशी हैं, हवाई किले, एक गधे की सरगुज़श्त और उल्टा दरख्त वगैरह उनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। उनका इंतकाल 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में हुआ। ये सबक जो आज हम पढ़ रहे हैं,
कृष्ण चंद्र के नॉवेल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिसमें जादूगरों को अवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। आइए अब हम सबक पढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। जादूगरों का इलेक्शन। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। मजमा नारे लगाता, झंडियां हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। यूसुफ ने देखा लोग भूखे नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं? आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो, सामने अलादीन अपना चराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा, वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान अलादीन खड़ा तकरीर कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग भूखे हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए तालीम नहीं है। पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने के देव की हुकूमत थी। मैं अपने इस जादू के चराग की मदद से तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूंगा। देखो, मेरे जादू के चराग के करिश्मे। ये कहकर अलादीन ने चराग को अपनी हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया और कहने लगा, अलादीन क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ। जरा एक महल तो ला के दिखा दो। जिन गायब हो गया। दूसरे लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें उस
خوبصورت محل کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، متنجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، فیرنیاں، شربت، آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر رکھی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی، لاکھوں گلوں سے آواز آئی، الہ الدین کو ووٹ دو، الہ الدین زندہ باد، ایک ووٹ، ایک ملک، ایک چراغ۔ یکایک الہ الدین نے تالی بجائی، جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا۔ الہ الدین نے کہا، پہلے مجھے ووٹ دو، پھر یہ محل تمہیں ملے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ یکایک دوسری طرف سے آواز آئی، لوگو بے وقوف نہ بنو، یہ الہ الدین درزی کا بیٹا تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اصلی جادو تو میرے پاس ہے، جادو کی ٹوپی، سلیمانی ٹوپی۔ مجمع دوسری طرف پلٹا، جہاں ایک بہت بڑے بینڈ باجے کے ساتھ ایک بہت بڑے چبوترے پر 2 درجن لاؤڈ اسپیکروں کے سامنے ایک جادوگر سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ادھر چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، الہ الدین ٹھگ ہے، اسے ہرگز ووٹ نہ دینا، الہ الدین کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اس کا جن بھی بڈھا ہو چکا ہے، اتنے دنوں میں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب کیا کرے گا؟ اب کہ تم مجھے ووٹ دو، کیونکہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے۔ موہن نے کہا، اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے تو سیدھی سادھی سفید رنگ کی ٹوپی دکھائی دیتی ہے۔ جادوگر نے موہن کی بات سن لی، وہ وہیں چبوترے سے چلا کر بولا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دیکھو دیکھو، سلیمانی ٹوپی کا کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر جادوگر نے سلیمانی ٹوپی پہن لی اور مجمع کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ اب صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا، یہ سلیمانی
ٹوپی کا کمال ہے۔ جادوگر نے سر سے ٹوپی اتاری اور اب وہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے، نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہے۔ اس کے سامنے الہ الدین کا چراغ بالکل ہیچ ہے۔ اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی جن کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس اسے سر پر پہن لیجئے، آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ پھر الہ الدین کے پاس ایک ہی چراغ ہے، لیکن میں نے سب کے فائدے کے لیے ہزاروں سلیمانی ٹوپیاں تیار کرائی ہے۔ آئیے مجھے ووٹ دیجئے اور ایک سلیمانی ٹوپی لیتے جائیے۔ ایک ووٹ، ایک سلیمانی ٹوپی۔ لوگ ووٹ دینے کے لیے بھاگنے اور شور مچانے لگے۔ سلیمانی ٹوپی زندہ باد، الہ الدین کا چراغ مرد آباد۔ ہا 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 ہا۔ تیسرے چبوترے سے ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک اور جادوگر سر پر سفید کاغذ کی ٹوپی رکھے، سفید کاغذ کا کوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھ میں اخبار لیے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی والا بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ یہ خود تو ووٹ لے کر غائب ہو جائے گا اور آپ کو کپڑے کی ٹوپیاں دے جائے گا، چاہے آپ ان کو سر پر پہنیے، چاہے تھیلی بنا کر گھر لے جائیے۔ دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ غائب ہو کر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اس جادو کی دنیا میں رہنا ہے تو سچا جادو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور سچے جادوگر کو اپنا بادشاہ بنائیے۔ مجھے دیکھیے، میرا جادو کسی کو غائب نہیں کرتا، کوئی ہوائی محل نہیں دکھاتا۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جادوگر نے انگلی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، مجھے اپنی زمین میں کنواں چاہیے۔
جادوگر نے اپنے چبوترے پر پڑے کاغذ کے انبار میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکالا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور اس آدمی کو دیا۔ یکایک اسے اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں پر رہٹ چلنے لگا، پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگا۔ آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے جھونپڑے سے اس کی بیوی نکلی، پانی کا گھڑا لیے ہوئے۔ بیوی نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور خاوند اسی وقت وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق جادوگروں کا الیکشن کی بلند خوانی کی ہے۔ بقیہ سبق ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔